وہ اس وقت بیڈ پر لیپ ٹاپ گود میں رکھے لیٹ کر کام میں مصروف تھا۔ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں اس کے سامنے چوکڑی مارے سحر ہاتھ میں اسی کا موبائل لیے بیٹھی تھی۔ گردن جھکا کر دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف مڑتے ہوئے رکا۔ تب تھا جب اس کے چہرے پر موجود شریر سی مسکراہٹ نے زامن کو چونکایا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر فوراً اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ اپنے دھیان میں مگن سحر بری طرح سٹ پٹائی تھی۔ اس نے واپس موبائل لینا چاہا، تب تک زامن ایک ہاتھ سے اسے دور کرتا موبائل دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر آنکھیں چھوٹی کر کے سکرین دیکھ چکا تھا۔ سحر نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولتے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں سکرین کو دیکھتے ہوئے پہلے اس کی آنکھوں میں بے یقینی، پھر حیرت اور صدمہ، اور آخر میں غصے اور ناگواری کے تاثرات اتنے صاف ابھرے کہ سحر بھی اپنی جگہ ڈر کر رہ گئی تھی۔ ہونٹ بیچ کر اس نے ایک بار پھر چیٹ سکرول کی تھی۔ سامنے مہر ماں کی واٹس ایپ چیٹ تھی، جہاں زامن کی جانب سے کچھ دیر پہلے شادی کی تصویریں سینڈ کرنے کی فرمائش کی گئی تھی، اور بدلے میں مہر ماں نے اپنی کئی تصویریں بھیجی تھی، جن کو دیکھنے کے بعد اس کی تعریف کی گئی تھی، اور آخر میں میسج لو یو کا کیا گیا تھا، جسے صد شکر کہ ابھی تک سین نہیں کیا گیا تھا، اور اسی وقت وہاں بلیو ٹک کا نشان بھی ابھرا تھا، جس کے ساتھ ہی زامن جھٹ سے آف لائن ہوا تھا، اور اب موبائل کو ہاتھ میں پکڑے وہ اسے خواہ نگاہوں سے گھور رہا تھا، جس کا اس سب کارستانی کے پیچھے ہاتھ تھا، یعنی یہ سب کچھ سحر نے کیا تھا۔ آئندہ اگر میرے موبائل کو ہاتھ لگائے نا سحر بی بی، تو یاد رکھیے گا، آپ یا تو آپ ٹوٹیں گے یا میرا موبائل ٹوٹے گا۔ اس کی سخت آواز میں دی جانے والی وارننگ پر سحر کی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی نکل گئی تھی، جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اب یوں ہنسو مت، مجھے سچ میں بہت غصہ آ رہا ہے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ غصے میں وہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سحر نے اپنی ہنسی روکی اور کہا، ہنسو نہ تو کیا کروں؟ یہ جو ناراضگی میں آپ جناب کا دورہ پڑتا ہے نا زامن، قسم سے بڑے کیوٹ لگتے ہیں آپ۔ تھوڑا سا اٹھ کر اس کے آگے ہوتے ہوئے دونوں گال پر چٹکی بھر کر وہ اب بالکل خوف زدہ نہیں لگ رہی تھی۔ ان کی آپسی محبت، انڈرسٹینڈنگ اور سب سے بڑھ کر دوستی نے اسے بہت ہی نڈر بنا دیا تھا۔ اسے ایک عدد بھرپور گھوری سے نوازتے ہوئے اس نے سحر کے ہاتھ جھٹکے۔ جو بھی ہے، مگر یہ حرکت بہت ہی بری ہے۔ وہ غیر آرام دہ ہوتا اسے ڈانٹتے ہوئے پھر بولا تھا۔ اچھا سوری نا۔ اس سے سنجیدہ ہو کر جھٹ سے معافی مانگی تو وہ بولا، اب کیا سوری کا فائدہ؟ یہ جو سب تم نے کیا میں کیسے بھگ دوں گا؟ اس نے سر جھٹک کر دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف اپنے کام کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ابھی بھی نارمل نہیں ہوئے تھے۔ اگر جو مہر ماں سحر کے ہاتھ میں موبائل ہوتے میسج سین کر لیتی تو اس کے اپنے جذبوں کے لیے صداقتوں کا وہ خود گواہ تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی ہوگی کہ یہ سب زامن کا کیا دھرا ہے۔ اس کے دل میں ابال پھر سے بڑھنے لگا۔ یہ ایک آکورڈ صورتحال تھی۔ تبھی میسج ٹون بجی تو وہ جان بوجھ کر انجان بن گیا تھا۔ اب آپ کب تک ایسے منہ پھلائے بیٹھے رہیں گے؟ سحر نے اس کی چپ پر چوٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس سے خفا نہیں تھا، شاید مستی مذاق میں اس نے واقعی ہاتھ پھلانگ دی تھی، بدلے میں وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ زامن، میں سوری تو بول رہی ہوں نا، پتہ ہے یہ سب آپ کی غلطی ہے۔ اس کے تیز سے کہنے پر زامن نے سر اٹھا کر اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ سحر کچھ لمحے رکی اور پھر بولی، ہاں صحیح تو کہہ رہی ہوں، آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے دیکھنا ہے کہ مہر ماں دلہن بنی کیسی لگ رہی تھی، مگر آپ نے میری ایک بات نہیں سنی۔ اب میں نے خود سے پکچرز مانگ لی تو کون سی قیامت آ گئی؟ منہ بنا کر کہتی وہ معصومیت کی انتہا کر گئی تھی۔ زامن نے گہری سانس سینے سے خارج کی اور کہا، اور وہ میسجز کرنا تو بہت ضروری تھا نا؟ اس کا چہرہ ایک بار پھر رنگ بدلنے لگا تھا۔ سحر نے اس کا چہرہ دیکھ کر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ اچھا وہ میسجز، وہ تو میں نے اپنی طرف سے کیے تھے، آپ کیوں اتنے لال پیلے ہو رہے ہیں؟ وہ اب اس کی ٹانگ کھینچ کر پوچھ رہی تھی۔ جی بالکل، مگر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ آپ نے میرے نمبر سے کیے ہیں۔ آپ اپنی محبتوں بھرے پیام اپنے نمبر سے بھیجا کریں سحر بی بی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس سے۔ اسے ایک بار پھر سے غصہ آیا تھا۔ مسکراتے اس کے آگے سے لیپ ٹاپ اٹھا کر پرے کرتی سحر خود لاٹ سے اس کی گود میں سر رکھ کر ترچھی سی لیٹ گئی تھی۔ کتنے ناشکر ہیں آپ کو تو میرا احسان مند ہونا چاہیے۔ آپ کے حصے میں نیکیاں ہی لکھوائی ہیں میں نے۔ بیوی جب شوہر سے خوش ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کا ثواب بھی شوہر کو ہی دیتے ہیں، اور آپ کو کیا پتا زامن صاحب، شوہر کی طرف سے محبتوں کے یہ چھوٹے چھوٹے اظہار بیوی کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے میرا جب موبائل خراب ہوا تھا تو سب سے زیادہ دکھ مجھے کس بات کا تھا
کہ میں نے آپ کے سارے میسیجز کھو دیے ہیں. وہ پہلا میسج جو آپ نے مجھے آئی لو یو کا کیا تھا وہ میرے لیے کتنا امپورٹنٹ تھا. میں اسے ہمیشہ اپنے پاس سیو رکھنا چاہتی تھی. ویسے یاد آیا آپ نے کتنا ٹائم ہوا مجھے آپ نے آئی لو یو نہیں بولا؟ بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں آ کر ختم ہوئی تھی. ضامن کی ناراضگی اس گلے پر فوری غائب ہوئی. اور کراؤ اپنے شوہر کی دوسری شادی. اب بھگتو تم خود ہی. نہیں بولوں گا آئی لو یو. خود پر سنجیدگی طاری کرتے اسے چڑھا کر بولا رہنے دے آپ. وہ بھلی روح ہے. مجھے اس سے بدزن اور دور کرنے کی کوشش ناکام ہی رہے گی آپ کی. جانتی نہیں ہو اس کو تم ابھی. جس دن اسے پتا چل گیا نا سارا سچ قیامت آ جانی ہے اس دن. مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں میں دابے وہ اسے ڈرانا چاہ رہا تھا. ارے میں نہیں مانتی. اتنی پیاری اور معصوم سی تو ہے مہر ماں. اس کے جواب پر اس نے سر جھٹکا اور کہا جس دن تمہارے سسر صاحب کو علم ہو گیا نا تو سمجھ لینا اس دن تم دونوں نے ایک ساتھ بیوہ ہو جانا ہے. اب کی بار اپنی بات پر وہ خود ہی ہنس پڑا تھا. سحر نے اس کی بات پر خفگی سے گھورا اور کہا اللہ نہ کرے ضامن کیسی دل دہلان دینے والی باتیں کرتے ہیں آپ. اپنی تیز ہوتی ہارٹ بیٹ پر ہاتھ رکھ کے اس نے اسے ٹوکا. میں تو بس تمہیں ذہنی طور پر تیار کر رہا ہوں. اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے پھر چڑھا رہا تھا. بس ایسا مت بولیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ پاک آپ کے لیے ضرور آسانیاں پیدا کرے گا. اس کے چہرے پر نظر جمائے وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی امید تو ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہو. ضامن شاہ نے بھی دل سے کہا لیکن اگر ضامن شاہ کو پتا ہوتا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے تو وہ کبھی بھی یہ بات نہ کرتا. اگلی بار گاؤں کی طرف ضامن کا چکر بھی جلدی لگا تھا. وہ 15 دن بعد ہی اس کے سامنے موجود تھا. یہاں تک کہ اسے دیکھ کر بھابھی نے بھی مہرماں کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا دیور جی کے چکر اب کچھ زیادہ ہی جلدی لگنے لگے. خیر تو ہے نا؟ وہ کچن میں پانی پینے کے لیے آیا تھا جب زارا بھابھی نے اس کی موجودگی پر مہرماں کو شرارت سے چھیڑا تھا. ضامن کو تو پانی پیتے ہوئے کھانسی لگی تھی. وہ کھانستے ہوئے کچن سے باہر نکل گیا. اپنی طرف سے تو وہ اپنی دونوں بیویوں کے بیچ بیلنس رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا مگر اس سب میں اس کی اپنی درگت بنتی جا رہی تھی. دو انتہاؤں کے درمیان جھولتے وجود کا سا گمان لیے وہ خود سے منسلک رشتوں کی کسوٹی پر پورا اترنے میں ہلکان ہوا جاتا تھا. مگر ایک بات کی اسے خوشی تھی کہ مہر ماں اب خوش تھی. اس کے گلے اب ختم ہونے لگے تھے اور یہ اس کے لیے اچھی بات تھی. مگر دوسری طرف سحر اب اسے پریشان کرنے لگی تھی. وہ جب واپس آتا سحر اسے کچھ اور بھی بیمار لگتی تھی اور ایسا کیوں تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. مگر اس کا اظہار وہ کئی بار اس کے سامنے کر چکا تھا اور بدلے میں وہ ہر بار اسے ہنس کر ڈال جاتی تھی یہ کہہ کر کہ پریگنینسی کی وجہ سے شاید ایسا ہو. سحر کی ڈیلیوری ڈیٹ بھی قریب تھی. انہی دنوں گاؤں سے اسے کال ملی تھی کہ مہر ماں بھی امید سے ہے. حویلی میں تو جشن کا سا سما تھا. سبھی خوش تھے. امی اس سے آنے کا پوچھ رہی تھی مگر وہ کام کا بہانہ کر کے ٹال گیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ اسے خوشی نہیں تھی مگر فی الحال اس کی سحر کے پاس موجودگی زیادہ ضروری تھی. گھر والوں کی خوشی اسے پرملال بھی کر گئی تھی. مہر ماں کی خوشی میں وہ سب کس قدر خوش تھے اور سحر جو اسی خاندان کے وارث کو جنم دینے والی تھی اس کے بارے میں کسی کو علم تک نہیں تھا. اور اگر ہو بھی جاتا تو کیا اسی طرح خوشی کا اظہار کیا جاتا جس طرح مہر ماں کی بار کیا جا رہا ہے. مہر ماں سے اس کی بات ہوتی رہتی تھی. وہ اسے یہی کہہ رہا تھا کہ کام کا پریشر بہت زیادہ ہے اس لیے وہ آ نہیں پا رہا. جیسے ہی موقع ملے گا وہ فوراً آ جائے گا اور وہ بھی اس کے جھوٹے دلاسوں پر یقین کر لیتی تھی. اس وقت بھی وہ شدید پریشانی کی کیفیت میں گھرا لیبر روم کے باہر ٹہل رہا تھا جب مہر ماں کی کال آئی. کل رات سے سحر ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی. ایسے میں اپنی پریشانی میں اس سے بات تک نہیں ہو پائی تھی اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مہر ماں کی کال ریسیو کرنی پڑی تھی. دوسری طرف وہ اس کی آواز سنتے ہی جی اٹھی تھی. محبت نے اگر کسی کو چاروں شانے چت کیا تھا تو مہر ماں شاہ کو بھی کیا تھا. کیسے ہیں آپ؟ کل سے بات نہیں ہوئی تو میں ڈر گئی تھی کہ کہیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو. وہاں کوئی ہے بھی تو نہیں آپ کا خیال رکھنے والا نا؟ وہ ایک ہی بار میں شروع ہو چکی تھی. ضامن نے کوریڈور کے اینڈ سے ٹرن لیتے ہوئے ایک بار پھر امید بھری نظروں سے بند دروازے کو دیکھا مگر اس بار بھی اسے مایوسی ہوئی تھی. تھک کر ایک طرف دیوار سے ٹیک لگائے وہ رک گیا تھا. میں بالکل ٹھیک ہوں مہر ماں. اتنی پریشان مت ہوا کرو. بتا تو دیا تھا نا کہ آج کل کام زیادہ ہے. بس تم دعا کرو کہ سب ٹھیک ہو جائے. تھکن زدہ سی آواز میں وہ دروازے پر نظر جمائے کہہ رہا تھا. جی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. آپ کام کو اتنا خود پر سوار مت کیا کریں ضامن. اپنا بھی تو خیال کیا کریں.
صاف دل سے کہتے ہوئے اس سے ساتھ ٹوک بھی رہی تھی۔ جواب میں وہ کچھ بھی نہ بولا۔ آپ اس ویکینڈ پر آئیں گے نا؟ ایک بار پھر سے اس نے وہی سوال پوچھا تو ضامن نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، نہیں، مشکل ہے، اس ویکینڈ پر تو شاید ممکن نہیں۔ اتنے کھلے الفاظ میں کیا جانے والا انکار دوسری طرف مہر ماں کے دل کا خون کر گیا تھا۔ سنیں، آپ آ کیوں نہیں رہے؟ کیا آپ خوش نہیں ہیں اس سب سے؟ اس کی بجھی بجھی آواز اسے سنائی دی تھی۔ وہ کس بارے میں پوچھ رہی تھی ضامن اچھے سے جانتا تھا۔ یہ کیسا فضول سوال ہے مہرو، میں کیوں خوش نہیں ہوگا بھلا؟ اس کے لہجے میں ایک دم غصہ آ گیا تھا۔ دیوار کی ٹیک چھوڑتے ہوئے اس کے اعصاب کچھ اور ہی زیادہ تناؤ کا شکار ہونے لگے تھے۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، بس جب سے یہ خبر آئی ہے آپ ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے، میں ایسا کیسے نہ سوچوں؟ پھر بتائیں مجھے۔ وہ بے بسی سے اپنی سوچوں کے در اس پر کھول رہی تھی۔ ضامن نے خود کو اتنا بے بس پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ انگلی سے اپنا ماتھا مسلتے اس نے اپنی آنکھیں بے بسی کے احساس سے بند کر ڈالی تھی۔ مہر ماں، میں کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ ہاں، ابھی وہ بات کر رہا تھا کہ تبھی دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ضامن نے آنکھیں کھولی اور بولا، اچھا سنو، میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں۔ جلدی سے یہ کہہ کر دوسری طرف کی کوئی بھی بات سنے بغیر وہ کال کٹ کر چکا تھا۔ نرس کے ہاتھوں میں کمبل میں لپٹا ننھا سا وجود اس کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ چکا تھا، مگر اس کے دھیان کی ڈوری ابھی بھی سحر سے بندھی ہوئی تھی۔ سر، یہ آپ کا بیبی؟ شکریہ سسٹر، مگر میری وائف؟ نرس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے اس نے ایک اور سوال کر لیا تھا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، مبارک ہو کہ آپ کو بیٹا ہوا ہے۔ پیشہ ورانہ نرم سی مسکراہٹ سے بتاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تھے۔ ایک شکر امیز گہری سانس لبوں سے خارج کرتے ہوئے ضامن نے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جھکی گردن کے ساتھ اس کا گلابی چہرہ دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں کا لمس اس کے نرم روئی جیسے چھوٹے سی ماتھے پر اس نے چھوڑا تھا۔ نرس نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا اور پھر بے دلی سے واپس پلٹ گئی تھی۔ سحر کو کافی دیر بعد روم میں شفٹ کیا گیا، تب تک اس کی خالہ بھی آ گئی تھی۔ جس لمحے وہ کمرے میں داخل ہوا اس کے کانوں سے خالہ کی آواز ٹکرائی تھی، سحر، اب تو اسے سب سچ سچ بتا دو، آخر کب تک تم اس سے حقیقت کو چھپاؤ گی؟ اس کی طرف پشت کیے بیٹھی وہ نہ جانے سحر کو کیا بتانے کا کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سحر ان کی بات کا کوئی جواب دیتی، اس کی نظر ضامن پر پڑ چکی تھی۔ ارے خالہ، لیں، یہ بھلا کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ دیکھیں آگے ضامن بھی ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ زرد رنگت اور کمزور آواز کے ساتھ کہتی وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ضامن چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا۔ خالہ نے جلدی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ نہ جانے کیوں ضامن کو لگا کہ وہ جیسے رو رہی تھی، مگر کیوں؟ وہ الجھا تھا۔ اسے لگا کہ شاید یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ ضامن، میں نے ہمارے بیٹے کا نام سوچ لیا ہے، اب سے نہیں بلکہ کافی مہینے پہلے سے ہی، اور خالہ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ بات آپ کو بتا دینی چاہیے۔ آخر آپ نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا نا، اور ہمارے درمیان اب یہی بحث ہو رہی تھی۔ لہجے میں بشاشت پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے وہ بول رہی تھی۔ خالہ تو بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ضامن بھی مسکرایا اور بولا، اچھا بتاؤ کیا نام سوچا ہے تم نے؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا تو وہ بولی، میں نے تو اس کا نام انس ضامن رکھا ہے۔ یہ کہہ کر اب وہ رائے طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ واو، انس نام تو بہت پیارا ہے۔ ضامن یہ کہہ رہا تھا، سحر نے اسے دیکھ کر لبوں کو مسکراہٹ کے سے انداز میں کھینچا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کا دباؤ غیر ارادی طور پر خالہ کے ہاتھ پر بڑھ گیا تھا۔ نظروں میں انجانی سی التجا لیے اس نے خالہ کی طرف دیکھا، جو دل پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ حویلی سے بار بار کال آنے اور سحر کی منت سماجت کرنے کے باوجود وہ کان لپیٹے رہا تھا۔ اس وقت سحر کو اس کی زیادہ ضرورت تھی، وہ ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ اس کی گرتی صحت، کم ہوتا وزن اور کملائی ہوئی رنگت اس کے لیے فکر کا باعث تھی۔ اپنے تئیں تو اس کا پورا خیال رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خالہ بھی ہر روز چکر لگاتی تھی، ان کی وجہ سے اسے کافی آسانی رہتی تھی۔ پیدائش کے 20 دن بعد سحر کو خالہ کی طرف چھوڑتے ہوئے بالآخر اسے حویلی جانے کا خیال آ ہی گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر بھی اسے سب کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بار وہ پورے 2 مہینے بعد اپنی شکل دکھا رہا تھا۔ امی اس سے الگ ناراض تھی، باری باری سب کو مناتا وہ خود بے اطمینانی کا شکار ہونے لگا تھا۔ مہر ماں کی ناراضگی اسے دیکھ کر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکی تھی۔ اس سے بات نہ کرنے کے وہ تمام دعوے جو اس کی اتنی لمبی غیر حاضری پر اس کے دل نے کیے تھے، اس کے آنے پر بھربری ریت کی مانند ثابت ہوئے تھے۔
وہ آفس سے ویسے بھی لیو پر تھا، لہٰذا اس بار سب کو راضی کرنے کے لیے 1 ہفتہ وہاں رکا تھا۔ ماں بننے کا حسن مہر ماں کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک روشنی بن کر چمک رہا تھا۔ بلا شبہ وہ پہلے سے زیادہ حسین لگنے لگی تھی۔ وہ بے اختیار اس کا اور سحر کا کمپیریزن کر بیٹھا تھا۔ پریگننسی کے دوران اس کی صحت پہلے سے خراب رہنے لگی تھی، لیکن پھر خود کو اس نے تسلی دی تھی کہ ہر عورت پر اس کے اثرات ڈفرنٹ ہوتے ہیں۔ وہ دونوں حویلی کی پچھلی جانب بنے باغیچے میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اس وقت شام کا وقت تھا۔ اندھیرے نے اپنے پر پھیلاتے ہوئے ہر شے کو تاریکی کے سائے میں لے لیا تھا۔ ایسے میں مصنوعی روشنیوں سے آویزاں وہ باغیچہ رنگ برنگے پھولوں کی تازگی اور مہک لیے ماحول کو اور بھی رومانٹک بنا رہا تھا۔ اس کی ہمراہی میں قدم قدم چلتے مہر ماں کو صحرا بھی کسی باغ سے کم نہیں لگتا تھا، اور یہاں تو ہر طرف رنگ و بو کا سحر طاری کرتا ماحول تھا۔ قدم زمین پر پڑے تو ہواؤں میں اڑنے کا سا گمان ہونے لگتا تھا مہر ماں کو۔ اس بار مجھے بیٹی چاہیے۔ باتوں کے دوران اچانک سے زامن نے کہا تو مہر ماں نے اسے رک کر دیکھا اور بولی، اس بار؟ اس سے کیا مطلب آپ کا؟ زامن، آپ تو اسے کہہ رہے ہیں جس سے پہلے ہمارے نہ جانے کتنے بیبیز ہیں جو اس بار آپ کو خصوصی طور پر بیٹی ہی چاہیے۔ وہ اس کی بات کو مذاق کا رنگ دے گئی تھی۔ زامن کی مسکراتی آنکھوں میں انس کا چہرہ آن بسا تھا۔ اس بار تو بیٹی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں، اگلی بار کے لیے تمہاری مرضی، تم اللہ سے جو مرضی مانگ لو۔ اس کے سرخ پڑتے چہرے پر نگاہوں کی گرفت کیے وہ شرارت بھرے لہجے میں مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ آسمان پر تیرتے چاند نے اس چاندنی سی روشن لڑکی کے یوں ہی مسکراتے رہنے کی دعا کی تھی، مگر کچھ دعائیں قبولیت کا درجہ حاصل کرنے میں دیر کر دیتی ہیں۔ انس کی ویکسینیشن کروانی تھی، جس کے لیے وہ آفس سے بھی جلدی نکل آیا تھا۔ سحر ابھی بھی انس کو تیار کرنے کے بعد سلا کر اس کے لیے چائے بنانے کمرے سے نکلی تھی۔ جب وہ شاور لے کر چینج کرتے خود ہی دراز میں سے اس کا ویکسینیشن کارڈ ڈھونڈنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کارڈ اس کے ہاتھ میں تھا۔ دراز بند کرتے اس کی نظر اس سفید کور والی فائل پر پڑی۔ دراز بند کرتے اس کا ہاتھ فوراً رکا تھا۔ اس کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہاسپٹل کا نام لکھا تھا، جس کے نیچے لکھا تھا پیشنٹ کا نام سحر زامن۔ وہ فائل اس کے لیے حیرت کا باعث بن چکی تھی۔ ایک بات تو طے تھی کہ وہ سحر کی پریگننسی والی فائل نہیں تھی۔ اسے وہ کئی بار دیکھ چکا تھا۔ تبھی یوں ہی جھکے اس نے وہ فائل اٹھا کر سیدھا ہوتے کھولی۔ اس سے ذرا برابر بھی جو پتا ہوتا کہ آگے قدرت اسے کیا راز دیکھنے کو دے گی تو وہ یہ سنگین غلطی کبھی نہ کرتا۔ جو وہ صفوں پر بکھری سیاہی کی وہ چند لائنیں پڑھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں حیرت آنے لگی تھی۔ وہ پیجز الٹتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی لرزش بہت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ سب کوئی اس کے لیے انجانی باتیں تو نہ تھی۔ سمیر کی ایسی فائلز لیے وہ کئی ڈاکٹرز کے سامنے بیٹھ کر ڈسکس کرتا رہا تھا۔ اتنی پرانی بات بھی تو نہیں تھی جو وہ بھول جاتا۔ شوق سے بے یقینی تک کا سفر طے کرتے وہ تکلیف کی اتھاہ گہرائیوں میں آن گرا تھا، جس کے اثرات اس کے چہرے سے بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ زامن، اسے پکارتے ہوئے سحر کو اپنی آواز خود بھی انجان لگی تھی۔ اس کا دل تھا کہ سوکھے پتے کی طرح لرز اٹھا تھا۔ اتنے عرصے میں وہ یوں نہیں ہاری تھی جبکہ وہ اکیلی لڑ رہی تھی، جتنا سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں نے اسے ایک دم ہرا دیا تھا۔ وہ ہمت کیسے نہ ہارتی جب اس سامنے آنکھوں میں ڈھیر ساری بے یقینی اور شوق کی کیفیت لے کھڑا تھا۔ چہرے کی رنگت میں ایک دم ہی بدلاؤ آ گیا تھا۔ اس نے سحر کو جلدی سے اس کی طرف بڑھنے پر مجبور کیا تھا۔ اس کے پاس آتے ہی جلدی سے اس کے ہاتھ سے فائل لیتی وہ گردن اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جو زرد رنگ کے ساتھ بت بنا کھڑا تھا۔ زامن، یہ سب وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر اس کی نگاہوں میں جو تاثر تھا سحر کے الفاظ لبوں تک آنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے تھے۔ کیا کچھ نہ تھا اس کی سرخ آنکھوں میں، شوق، بے یقینی، تکلیف اور ڈھیر سارا غصہ اور ناراضگی۔ اگر وہ نگاہیں نہ چراتی تو کیا کرتی؟ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ کسی پوچھ گچھ کی ضرورت تھی ہی کب؟ اس کی نظریں چرانا، اس کی زرد پڑتی رنگت، اس کی گرتی ہوئی صحت اور اس کے لا تعداد جھوٹ جن پر وہ ہر بار یقین کر لیتا تھا، جذبات کا ایک شدید ریلا تھا جو آنکھوں میں جلن کا باعث بننے لگا تھا۔ نمکین سی نمی نے بہت ساری تکلیف کو دل سے آنکھوں تک کی راہ دکھائی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے ہٹ جانا چاہتا تھا جب سحر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو کو جکڑ لیا۔ نہیں زامن، یوں مت کریں، اس طرح تو میں وقت سے پہلے ہی مر جاؤں گی۔ اپنی بہتی آنکھوں اور گیلی آواز میں کی گئی التجا نے اس کے قدموں کو زنجیر کر لیا تھا، ساتھ ہی دل کو بھی مٹھی میں لے کر جیسے سختی سے کسی نے بینچ ڈالا ہو۔
لمحے کے ہزارویں حصے میں اس کی طرف وہ پلٹا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں سختی سے بینچ چکا تھا، بالکل کسی بچے کی طرح جسے اپنی کسی پیاری چیز کے کھو جانے کا ڈر ہو۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے پوری طرح سے اسے خود میں سموئے اس کے تیز ہوتے سانس کے ساتھ سحر کی سانسیں مدھم پڑنے لگی تھی۔ اپنی گردن پر اس کے آنسو کی گلاہٹ وہ اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ کوئی تسلی، کوئی دلاسا، کوئی امید کا ایک آدھ بول اس کے منہ سے ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ لمحہ اسے ہمیشہ ڈراتا تھا۔ وہ سوتے ہوئے جاگ جایا کرتی تھی، راتوں کو کتنی دیر خود تکلیف برداشت کرتے اس کا پرسکون سویا ہوا چہرہ وہ دیکھا کرتی تھی۔ یہ وہ اذیت تھی جس سے وہ اسے ہر صورت بچا کر رکھنا چاہتی تھی، اور شاید غیر ارادی طور پر جس سے وہ خود کو بھی بچانا چاہتی تھی۔ مشکل ہوتا ہے اپنی تکلیفوں پر صبر کرنا، مگر مشکل ترین ہوتا ہے خود سے جڑے پیاروں کو اپنی تکلیف میں تڑپتا ہوا دیکھنا۔ وہ تکلیف تو زیادہ کاری ثابت ہوتی ہے، حوصلے اور بھی جلدی ہار ماننے لگتے ہیں۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا سحر۔ بہت دیر بعد اس کی مدھم سی آواز سنائی دی جس میں بہت سارے ڈر پنپ رہے تھے۔ اس کی پشت پر سحر کا ہاتھ لرزا تھا، خود کو مضبوط ظاہر کرتے کرتے وہ خود بھی تھکنے لگی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا اور وہ پھر سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ ساری ہمت جو اس نے اتنے عرصے میں خود کو دلائی تھی، وہ سارے آنسو جو اس نے روک رکھے تھے، وہ حقیقت پسندی جس کے ساتھ جیتے وہ خود کو آنے والے ہر برے سے برے لمحے اور تکلیف کے لیے تیار کر چکی تھی۔ بس ایک بار اس کے سینے پر سر رکھ کر وہ کھل کر رونا چاہتی تھی، اور اس نے آج ایسا ہی کیا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر وہ دونوں قریب قریب بیٹھے تھے، یوں کہ ضامن کا بازو اس کے کندھا چھو رہا تھا۔ سامنے ٹیبل پر وہ فائل اب بھی رکھی ہوئی تھی جس پر ضامن کی سرخ ہوتی ہلکی سی نمی کا اب بھی شکار آنکھیں جمی ہوئی تھی۔ وہ صرف ایک فائل تو نہیں تھی، اس کی ہنستی بستی زندگی میں ایک طوفان کی طرح آئی تھی۔ سحر نظر جھکائے گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ڈھیلا سا بالوں کا جوڑا اب لڑک کر گردن پر آ چکا تھا۔ اس کی بالوں کی چند لٹیں اس کے ستے ہوئے چہرے کے گرد طواف کرتی اسے اب اور بھی ویران بنا رہی تھی۔ کب سے ہی چل رہا ہے یہ سب؟ بہت دیر بعد اس کی آہستہ سی آواز گونجی۔ اس کے لیے بیماری کا لفظ استعمال کرنے کی ہمت اب وہ اپنے اندر بھی نہیں پیدا کر پایا تھا، شاید بے یقینی تھی جس کا کوئی انت نہیں تھا۔ پریگننسی کے دوسرے مہینے سے۔ سر جھکائے یوں ہی بیٹھے اس نے کسی مجرم کے سے انداز میں جواب دیا۔ ضامن نے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیا تھا۔ اس کے اتنے قریب ہو کر بھی وہ اتنے عرصے سے اس قدر تکلیف کا شکار رہی تھی، وہ جان نہیں پایا تھا۔ وہ خود کو اپنی بے خبری پر کوستا یا اسے اس کمال رازداری کے لیے داد دیتا۔ مجھے وومٹنگ کے دوران خون آیا تھا، میں نے ڈاکٹرز کو دکھایا تو کچھ ٹیسٹ کروائے گئے، اور تبھی سے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ بیماری مجھے اپنی فیملی سے ورثے میں ملی ہے۔ سمیر بھائی کے ساتھ بھی تو ایسے ہی ہوا تھا نا؟ وہ اب اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی مگر اس کی پریشانی سے خوب واقف تھی۔ کیا خالہ کو بھی پتا ہے اس بارے میں؟ ضامن کے سوال پر اس نے ہولے سے سر کو ہلایا تھا۔ ضامن نے پھر ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ اس دن ہاسپٹل میں بھی ان دونوں کے بیچ ہونے والی بات چیت کو وہ اب سمجھ پایا تھا۔ بس ایک میں ہی اپنا نہیں تھا نا جسے بتانے کی کبھی زحمت نہیں کی تم نے؟ ضامن جانتا تھا کہ وہ غلط وقت پر غلط شکوہ کر رہا تھا، مگر اندر کا غبار اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سحر نے چہرہ اٹھا کر اس بار اس کی طرف دیکھا جو سامنے ٹیبل کی سطح پر دھری فائل کو اب بھی گھو رہا تھا۔ گلے میں اٹکتے نمکین پانیوں کے گولے کو نگلنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے آہستگی سے اپنا سر اس کے بازو پر ٹکایا۔ اپنا ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھے، ہاتھ پر رکھتے ہوئے اس نے تکلیف کے احساس سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک آپ ہی تو سب سے اپنے ہیں ضامن۔ میرے بس میں ہوتا تو اپنی آخری سانس تک آپ کو اس تکلیف سے دور رکھتی، میں ایسا کر بھی لیتی، لیکن بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے ہلکا سا ہنسی تھی۔ پتہ ہے یہ آپ کے بیٹے نے سارا کام خراب کر دیا۔ اس کی چیخو پکار پر میں نے فائل بے احتیاطی میں وہاں رکھ دی تھی، وہ مضبوط لہجے میں افسوس سے کہہ رہی تھی۔ ضامن کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بے اختیار چھلکا تھا۔ اس کے بالوں کو لبوں سے چھوتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار کیے اسے اس کی ہمت سے خوف محسوس ہوا تھا جو اب بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ کیوں مسکرا رہی تھی بھلا؟ زندگی کی ڈور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے ہاتھ سے کھسکتی جا رہی تھی، مگر پھر بھی کوئی اتنے کھلے دل سے کیسے مسکرا سکتا ہے؟ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا سحر، کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس لمحے وہ اسے یقین دلا رہا تھا یا خود کو، یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔
शहर का डायलिसिस प्रोसेस जो शुरू में महीने में एक बार होता था, अब हफ्ते में एक बार होने लगा था। रात को उसके करवट बदलने पर भी वो फौरन उठ जाया करता था। कई रातें तकलीफ के आलम में उसने उसके साथ टहलते हुए काटी थी। वो बहुत ही सब्र करने वाली थी। दर्द की इंतहा पर भी उसकी ढारस के लिए मुस्कुराती तो जामिन को अपना दिल बंद होता महसूस होता। खाला की वजह से अनस को संभालने में काफी आसानी रही थी। शहर की ऐसी कंडीशन में उसकी प्रेगनेंसी और फिर अंश की सेहतमंद पैदाइश भी किसी मौजिज़े जैसी ही थी। ऐसा बहुत कम केसेस में मुमकिन हो पाता है। उस दिन भी रूटीन की तरह उसका डायलिसिस था। जामिन शहर के साथ हॉस्पिटल पहुंचा था। एंट्रेंस पर उसका अचानक गैर मुतवक्किल तौर पर हातिफ से भी सामना हुआ था। अपनी जगह पर वो हैरान हुआ था तो दूसरी जानब उसे यूं किसी लड़के के कंधे पर बाजू दराज किए सहारे देते खड़ा देखकर हातिफ भी बुरी तरह चौंके बिना रह न सका। जामिन, तुम यहाँ? और ये लड़की कौन है? बहुत देर बाद बिल आखिर हातिफ को ही होश में आया तो वो पूछ बैठा था। शहर जो तस्वीरों में हवेली के सभी लोगों से वाकिफ थी, जर्द चेहरा लिए जामिन को देखने लगी, जो संजीदा सूरत लिए होंठ बीजे खड़ा था। जामिन, बोलो भी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये है कौन? ये बीवी है मेरी, बाकी बातें घर पर कर लेंगे हातिब, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूं। वो जैसे हतमी फैसले पर पहुंचता उन दोनों को हैरान कर गया था। शहर तो फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी, जबकि हातिब बेयकीन भरी निगाहों से उसे देखता। अब खुद को भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि जो जामिन ने कहा कि वो वाकई ठीक उसने सुना या उसे कोई गलत फहमी हुई है। उसे यूं ही बुत बना छोड़कर वो शहर को लिए आगे बढ़ गया था। हातिब कितनी ही देर उलझन लिए खड़ा रहा और फिर उसके चेहरे पर गुस्से की लाली ने उलझन की जगह ले ली थी। वो फितरी तौर पर ठंडे मिजाज का बंदा था, तभी खामोश हो गया, वरना वहीं हॉस्पिटल में वो तमाशा बर्पा कर देता। उसी रात जामिन को हवेली से एक कॉल आई थी। उसे हवेली जल्द से जल्द बुलाया गया था और किस सिलसिले में बुलाया गया था ये बात वो अच्छे से जानता था। शहर जब से हॉस्पिटल से आई थी वो परेशान हाल थी। जामिन, अब क्या होगा? हवेली में तो सब नाराज हो जाएंगे ना आपसे। बिस्तर पर लेटी वो खफकी से कह रही थी। जामिन ने खिड़की के सामने से हटते हुए उसकी तरफ देखा, जिसकी पीली रंगत में आने वाले लम्हों का खौफ और भी घुलता चला गया था। कुछ भी नहीं होगा, ओके, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। उसे तसल्ली देता वो उसके पहलू में सोए हुए अंश पर ब्लैंकेट ठीक करने लगा था। आप मुझे बताएं, आपको भला क्या जरूरत थी हातिब भाई से ये कहने की कि मैं आपकी बीवी हूं? बंदा मौका देखकर बात कर लेता है ना। उसके कह देने से उसकी फिक्र कम नहीं होने वाली थी। वो जानती थी कि हवेली में क्या कयामत आ चुकी होगी और मेहरमा उसके बारे में कुछ सोचने की तो वो जरूरत भी अपने अंदर नहीं कर पा रही थी। अच्छा, तुम कह रही हो कि मैं उसके सामने झूठ बोलता? हाँ, मैं बेगैरत बन जाता और कहता था कि मेरे दोस्त की बीवी है। जामिन अब उस पर गुस्सा हो रहा था। अंश की वजह से उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके लहजे में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। शहर उसकी बात पर लाजवाब हो गई थी। मैंने कब ये कहा? मैं बस कह रही थी कि आप किसी तरह उस सिचुएशन को संभाल लेते ना। जामिन ने उसकी बात पर एक गहरी सांस खारिज की और फिर चलकर उसके सामने बिस्तर पर आ बैठा। देखो शहर, आज नहीं तो कल सबको पता चलना ही था, बल्कि मुझे लगता है कि ये मेरी गलती है। मुझे पहले ही सबको बता देना चाहिए था, फिर जो होता मैं देख लेता। खैर, अब भी अच्छा ही हो गया जो हातिब ने देख लिया। इस मामले को अब इसी तरह आगे बढ़ना है। अच्छा है कि सबको पता चल जाएगा और मेरे सीने पर धरा बोझ भी कम हो जाएगा। जब तक सिर्फ तुम थी और बात थी यार, मैंने तुम्हारी हर बात मानी। तुमने कहा कि मुझे अभी किसी को नहीं बताना चाहिए। तुम्हारे बारे में मैंने मान लिया, गलत किया। मुझे तुम्हारी बातें नहीं माननी चाहिए थी। ये तुम्हारे साथ भी ज्यादती थी, मगर अब अंश भी है और वो उस हवेली का वारिस है। कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुम दोनों का क्या होगा? कहां तुम दर दर भटकोगे, बताओ मुझे। वो खुद भी अब इस मामले का क्लाइमेक्स चाहता था। किस्मत ने उसे मौका दिया था तो बिना अंजाम की परवाह की उसने वही किया जो वो चाहता था। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप जामिन? अल्लाह पाक आपका साया हमेशा अंश पर कायम रखे। शहर ने शाकी निगाहों से उसे देखते हुए टोका। उसने अपना नाम लिया था और उसने अपना नाम नहीं लिया था और ये बात सामने बैठे जामिन को बुरी तरह चुभी थी। बस सो जाओ तुम और मुझे भी सोने दो। कल सुबह निकलना है। खाला से मैंने कह दिया कि वो सुबह सुबह यहाँ आ जाएंगी। उससे खफा होकर ये बात कहते उठकर कमरे की लाइट ऑफ करने लगा था। लाइट ऑफ करके वो फिर अपनी जगह पर आकर लेट गया और शहर तो बस खामोश नजरों से उसे देखती रहेगी, जो करवट लिए सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था।
حاتب جو شہر گیا تھا اپنے کسی دوست کی عیادت کرنے، مگر واپسی پر جو خبر ساتھ لے کر آیا تھا اس نے حویلی میں بونچال سا برپا کر دیا تھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ بے یقینی اور شوق کی کیفیت میں گھر گیا تھا۔ وہ کبھی یقین نہ کرتے اگر ضامن نے اپنے منہ سے یہ بات نہ کی ہوتی۔ مہرماں کو تو جیسے چپ ہی لگی تھی، وہ نہ کچھ بولی اور نہ ہی اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ گرا تھا۔ سب سن کر خاموشی سے وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس رات اسے وہ ساری باتیں رہ رہ کر یاد آئی تھی جنہیں کبھی وہ ضامن کی ریزرو نیچر تو کبھی مصروفیت کے پلڑے میں ڈال کر خود ہلکی ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ تھی آپ کی وہ مصروفیت ضامن شاہ جس کا آپ ہر بار بہانہ کیا کرتے تھے، اور میں پاگل آپ کی باتوں پر یقین کر لیتی تھی۔ محبتوں میں کبھی کسی کو لوٹا تو نہیں جاتا ضامن، ایک بار تو میرے دل کا خیال کیا ہوتا آپ نے۔ اپنے خیالوں میں وہ اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ وہ رات اس نے جاگتی آنکھوں میں کاٹ لی تھی، اور پھر یہ اگلی شام کا منظر تھا۔ حویلی کے بڑے ہال نما کمرے میں سبھی لوگ موجود تھے سوائے مہر ماں کے، مگر پھر بھی سانس لینے تک آواز نہ آتی تھی۔ سامنے والے صوفے پر ضامن بیٹھا تھا، بالکل خاموش، مگر وہ پرسکون تھا۔ اس گھمبیر خاموشی کو تبریز شاہ کی گرجدار مگر تحمل آمیز آواز نے توڑا۔ حاتب جو کہہ رہا ہے اس میں کس حد تک سچائی ہے ضامن شاہ، بتاؤ ہم سب کو۔ ان کی بات پر ضامن نے فقط ایک لمحے کے لیے چہرہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ جواب طلب نظریں اسی کے اوپر گاڑے بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ شمریز شاہ کا چہرہ سرخ اور کندھے جھکے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ ضامن شاہ کو اپنے باپ کو دیکھ کر دکھوں نے آن گھیرا تھا۔ میں اس سے انکار نہیں کروں گا، وہ سچ ہے بابا جان۔ نظر جھکاتے اس نے اعتراف کیا تھا، اور وہاں موجود ہر فرد کو جیسے سانپ سونگ گیا تھا۔ حقیقت پہلے سے معلوم ہونے کے باوجود دل میں ایک امید کا دیا روشن تھا کہ ضامن انکار کرے گا، مگر ضامن کے اقرار نے اس دیے کو بھی گل کر دیا تھا۔ حاتب جو ایک طرف خاموشی سے کھڑا تھا، غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس حویلی کی روایات اجازت نہیں دیتی تھی کہ بڑوں کی موجودگی میں بچے اپنا منہ کھولے، ورنہ اب تک ضامن شاہ کے گریبان تک اس کا ہاتھ پہنچ چکا ہوتا۔ تبریز شاہ نے ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی اور ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ساتھ بیٹھے شمریز شاہ کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی، وہ یوں ہی کسی ہارے جواری کی طرح بیٹھے تھے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ضامن شاہ؟ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فراڈ! کیا سمجھا تھا تم نے کہ مہر ماں شاہ کوئی راہ چلتی عام سی لڑکی ہے؟ وہ شاہوں کا خون ہے، وہ اتنی سستی نہیں جسے تم یوں رول دو گے۔ شاہ خاندان کو تم میں سے یا مہر ماں شاہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوا تو ہر بار بنا سوچے سمجھے جواب صرف مہر ماں شاہ ہوگا ضامن شاہ۔ ان کے یوں تیز لب و لہجے پر سبھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے سوائے شمریز شاہ اور سامنے مجرم بنے ضامن شاہ کے۔ وہ جھکے سر اور اٹھی آنکھوں سے لب بھیجے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے کوئی فراڈ نہیں کیا بابا جان۔ سحر میری زندگی میں حادثاتی طور پر شامل ہوئی تھی، مگر مجھے اپنے فیصلے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ وہ مہر ماہ سے پہلے میری زندگی میں تھی تو یہ دھوکہ بھی نہیں ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ میری غلطی ہے، مجھے آپ کو سب سچ بتانا دینا چاہیے تھا، مگر یاد کرے بابا جان، آپ نے میرے سامنے انکار کا آپشن رکھا ہی کب تھا؟ مجھے ہر صورت صرف ہاں ہی کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن میں نے ہر ممکن حد تک کوشش کی ہے کہ مہر ماں کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہ ہو۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے آہستگی سے اس نے کہا تھا، یہ سب تو تم انصاف کے علم بردار بن رہے ہو اب ضامن شاہ؟ تمہیں ابھی اور اسی وقت فیصلہ کرنا ہوگا۔ سونا تم نے اپنی اس شہری بیوی کو چھوڑنا ہوگا۔ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتے ہوئے وہ کس قدر دو ٹوک انداز میں پوچھ رہے تھے۔ حویلی کے مکین اس لمحے تناؤ کے پھیلتے شکنجے میں سانس بھی بھولتے جا رہے تھے۔ سب کے چہرے فکر، غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے ہوئے تھے۔ ایسے میں فقط وہی تھا جو ابھی بھی بے تاثر سے کھڑا تھا۔ یہ میرے لیے ناممکن ہے بابا جان، چھوڑنا ہوتا تو اپناتا ہی کیوں، وہ بھی اس صورت میں جب وہ میرے بیٹے کی ماں ہے۔ سحر کو چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں، میں سزا کے لیے بھی تیار ہوں، مگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بابا جان، یہ میرے لیے قابل قبول بالکل نہیں۔ نظریں ان کے سرخ چہرے پر جمائے اس نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ لب و لہجے کا پتھریلا پن گواہ تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلے گا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ یہ بات تو ان سب حویلیوں والوں پر بجلی بن کر جیسے گر پڑی تھی۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے ضامن شاہ۔ اس پرسکون سی آواز پر سبھی کی گردنیں ایک ساتھ باہر کی طرف مڑی تھی۔
دروازے میں سیاہ چادر میں لپٹا وجود لیے مہرماں شاہ کھڑی تھی۔ ضامن کے چہرے پر پہلی بار کوئی سایہ سا آ کر ٹھہرا تھا۔ اس کی نظروں نے جلدی سے اس تک کا سفر طے کیا جس کے سامنے کا سوچ کر ہر بار اس کا دل بے چین ہو جایا کرتا تھا۔ اس کی توقع کے برعکس وہ نہ تو روئی نہ چیخ و پکار کی تھی۔ اس نے مضبوط سی پرسکون چہرہ اور اس پر سجے پتھریلے تاثرات کے ساتھ کھڑی وہ اس کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی چونکا گئی تھی۔ کل شام کے بعد وہ باہر نہیں نکلی تھی اور اب نکلی تھی تو طوفان ساتھ لے کر آئی تھی۔ مہرماں، یہ کیا کہہ رہی ہو تم بیٹا؟ چچی جان سب سے پہلے ہوش میں آئی تھی۔ انہوں نے اس کے پاس جا کر اس کا بازو ہلاتے ہوئے دبے دبے انداز میں اسے ڈانٹتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، بھلا خاندان میں کبھی ایسا ہوا تھا؟ آج تک کسی عورت نے یوں سب کے سامنے بے خوفی سے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا تھا، مگر وہ بھول رہی تھی کہ وہ کوئی نہیں، وہ مہرماں شاہ تھی، محبت میں نیم پاگل، ہر کسی سے لا تعلق، فقط دل کی سننے والی وہ پاگل سی لڑکی۔ امی، آج مجھے مت روکے، میں جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ مجھے سامنے کھڑے شخص سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا، مجھے بس اس سے ڈائیورس چاہیے۔ بے خوف سے انداز میں کہتی وہ اپنے لفظوں پر ابھی بھی زور دے رہی تھی۔ حویلی کے مرد تو اپنی جگہ چپ کھڑے تھے، شمریز شاہ بھی جھکے کندھوں کے ساتھ تبھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا مہرماں۔ اس کے مطالبے پر بے یقینی کا دور ختم ہوتے ہی بہت سارا غصہ آیا تھا، جسے ضبط کرتے ہوئے دھیمی آواز رکھتے ہوئے اسے سمجھاتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا، بات کرنے کو رہا ہی کیا ہے ضامن شاہ؟ میری بہن لاوارث نہیں، اس کے بھائی ابھی زندہ ہے اور وہ جو فیصلہ کرے گی ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اتنی دیر سے خود پر کنٹرول کیے حاتب نے مہرماں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے ضامن کو سخت لہجے میں جواب دیا تھا۔ ضامن نے آنکھیں بند کرتے ہوئے گہری تھکن زدہ سانس خارج کی۔ خاندان میں ہونے والی لڑائی مضبوط سے مضبوط لوگوں کو بھی توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اپنی جڑیں ہر ایک کو پیاری ہوتی ہیں اور ضامن شاہ کو بھی اپنے خاندان کی جڑیں بہت پیاری تھی۔ حاتب، تم میرے اور میری بیوی کے معاملے سے دور رہو۔ آنکھیں کھول کر اس نے سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کی ڈھٹائی پر تبریز شاہ کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ حاتب کچھ کہتا، جواب ان کی طرف سے اسے ملا تھا۔ حاتب سے یہ کہنے کا جواز تم کھو چکے ہو ضامن شاہ، یہ تمہارا ذاتی نہیں بلکہ پورے خاندان کا معاملہ بن چکا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا ضامن شاہ، ہوگا وہی جو مہرماں چاہے گی۔ اس حویلی کا ہر فرد اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ تمہارے پاس کل صبح تک کا وقت ہے، اچھے سے سوچ لو، تمہیں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، اپنا خاندان اور مہرماں، یا پھر وہ جسے گناہ کی طرح تم اب تک چھپاتے رہے ہو۔ کندھے پر رکھی شال کو جھٹکتے وہ اس کے پاس سے نکل گئے تھے۔ سحر کے لیے لفظ گناہ پر وہ اندر ہی اندر غصے میں بلبلا اٹھا تھا۔ تبریز شاہ مہرماں کے پاس جا کر رکے تھے۔ اتنی دیر سے نڈر انداز میں اٹھی آنکھیں ان کے ادب میں اب جھک گئی تھی۔ اس کا سر ہولے سے تھپ تھپا کر وہ باہر نکل گئے تھے۔ آہستہ آہستہ سبھی وہاں سے ہٹنے لگے۔ اب اس بڑے سے ہال نما کمرے میں فقط 2 لوگ رہ گئے تھے۔ مہرماں بھی جانے کے لیے پلٹی تھی کہ ضامن نے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے جلدی سے کہا، رکو مہر، پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ اتنا سب تو سن لیا ضامن شاہ، کیا اب اور بھی کچھ سننا باقی ہے کیا؟ اس کی آواز اب بھی کسی جذبے سے بالکل آ رہی تھی۔ اس کی بات پر ضامن آگے بڑھا اور اس کے قریب صرف ایک پل کے لیے رکتے ہوئے اس کی کلائی پر اپنی گرفت کی اور اس تیزی سے وہ اسے لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا، جیسے سب طوفان کے بعد کہیں چلے گئے ہوں۔ مہرماں نے بھی اس کے ساتھ کھینچتے ہوئے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتے اس کے ساتھ کمرے تک آئی تھی۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے دروازہ بند کر کے اس کی طرف گھوما تھا۔ اب بولو، نیچے تم کیا بکواس کر کے آئی ہو؟ اس معاملے میں وہ روایتی مرد ثابت ہوا تھا۔ اپنا قصور چاہے بڑا تھا مگر وہ مہرماں سے اس درجہ ہٹ درمی کی امید بالکل نہیں رکھتا تھا۔ سب کے سامنے کیے مطالبے پر اسے اب رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہی جو آپ نے سنا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ الفاظ دوبارہ دہراؤں ضامن شاہ؟ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، لیکن آپ کے اندر کے مرد کو یہ برداشت نہیں ہوگا نا، اس لیے میں دہرا نہیں رہی، لیکن میں اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہوں۔ کتنی عجیب بات تھی نا کہ وہ ابھی بھی اس کے احساسات کا لحاظ کر رہی تھی، لیکن اس کے بغاوت بھرے انداز ضامن کو ٹھٹکا گئے تھے۔ وہ اب وہ مہرماں شاہ نہیں رہی تھی جو اس کی نظروں کی ذرا سی گہرائی پر کہیں گم ہو جایا کرتی تھی۔ گہری چپتی نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ 2 قدم اور اس کے اور قریب ہوا۔ ٹھیک ہے مہرماں شاہ، اگر تم ضدی ہو تو ضامن شاہ کی ضد سے تم ابھی تک ناواقف ہو، لیکن اب تم جان جاؤ گی
جاؤ جو کرنا ہے کر لو، شور مچاؤ، لڑو جھگڑو، حویلی کے ایک ایک فرد کو اپنے ساتھ کر لو، چاہو تو کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، میں سب کو دیکھ لوں گا، مگر اپنی آخری سانس تک تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تم میری بیوی ہو اور آخری سانس تک رہو گی۔ وہ بہت کم غصے میں آتا تھا، مگر سامنے کھڑی لڑکی اس کا ضبط بری طرح آزما رہی تھی۔ اس کی بات پر مہر ماں کے چہرے پر کوئی سایہ سا آ کر ٹھہرا تھا۔ وہ اسے خود سے باندھ کر رکھنا چاہتا تھا، مگر کسی الفت بھرے تعلق کی وجہ سے نہیں، صرف اپنی ضد کے لیے۔ دل توڑنا تو ضامن شاہ کو خوب آتا تھا، اور وہ دل مہر ماں شاہ کا ہو تو شاید اسے توڑنے میں اسے اور بھی مزہ آتا تھا۔ واہ، کیا خوب پتے کھیل رہے ہیں آپ ضامن شاہ، پہلی بیوی سے محبت بھی خوب نبھا رہے ہیں کہ پورے خاندان کے سامنے تنہا کھڑے ہو گئے، اور دوسری بیوی کو ضد میں آ کر آپ خود سے باندھ کر اسے مات دے رہے ہیں، یعنی دونوں طرف سے جیت تو آپ کا مقدر ٹھہری نا۔ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے وہ ہنس کر بولی تھی، ایک ٹوٹی ہوئی کرچی کرچی سی ہنسی جو سامنے والے کو بھی زخم زخم کر گئی تھی۔ غصے کے بادل اعصاب کے منڈھیر سے دور اڑتے ہوا میں گم ہونے لگے تھے۔ تبھی وہ نرم پڑا اور بولا، دیکھو مہر ماں، میں مجبور تھا، بہت مجبور۔ سحر سے شادی مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑی تھی، میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ اب وہ اسے صفائی پیش کر رہا تھا۔ مہر ماں کو گلے میں گھلتے آنسو کی آمیزش میں کوئی کڑواہٹ سی گھلتی محسوس ہوئی۔ تبھی جب وہ بولی تو لہجہ اس کا زہر بھرا تھا۔ میں نہیں مانتی مرد کی ایسی مجبوریوں کی، مگر پھر بھی آپ کہتے ہیں تو ایک پل کے لیے مان لیتی ہوں۔ مگر میرا مسئلہ آپ کی پہلی شادی یا بیوی نہیں ضامن شاہ، میرا مسئلہ میری اپنی ذات ہے۔ میرے ساتھ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تب کون سی ایسی مجبوری تھی آپ کی؟ کسی نے گن پوائنٹ پر نکاح نامہ سائن کرایا تھا آپ سے کیا؟ کہہ دیتے نا آپ کے نہیں کرنی شادی مجھ سے، کون سی قیامت آ جانی تھی؟ گھر والے ناراض ہوتے، مگر وہ سب وقتی ہوتا، آپ گھر کے بیٹے تھے، کبھی نہ کبھی تو وہ سب آپ سے راضی ہو ہی جاتے نا۔ مگر مجھے اپنی زندگی میں دوسری عورت کے روپ میں کیوں شامل کیا آپ نے؟ ہاں، مہرماں شاہ کیا اتنی ہی گئی گزری تھی کہ کسی کی سیکنڈ چوائس بن کر رہ جاتی؟ غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات میں وہ پھٹ پڑی تھی۔ اس کی آواز میں گلاہٹ وہ صاف محسوس کر رہا تھا۔ اس کے گلے شکوں پر ضامن شاہ نے بھی نگاہیں چرائی تھی۔ بہت سے سوالوں کے جواب وہ آج تک خود کو دینے سے کترا رہا تھا، اور اب وہ سراپا سوال بنی اس کا امتحان لینے کے در پہ تھی۔ کیونکہ میرے لیے، وہ کچھ کہتے ہوئے رکا تھا، اپنی نظریں اس کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے پر جمائی تھی۔ میرے لیے تم سے ہٹنا آسان نہیں تھا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا مہر ماں، یہ میرے دل کا چور تھا جو مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر گیا۔ بنا نظر ہٹائے وہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کی بدلتی رنگت کو بھی دیکھ رہا تھا۔ مہر ماں شاہ نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ غلط وقت پر غلط طریقے سے اپنی محبت اسے جتا رہا تھا، جس نے جلتی پر پانی کا تو نہیں، البتہ تیل کا خوب کام کیا تھا۔ آنکھوں میں ڈھیر سارا غصہ لیے وہ پھولے ہوئے نتنوں کے ساتھ اسے جھلساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ واہ، پھر تو آپ نے بہت ہی خوب کام کیا ہے، پھر تو آپ کا جرم اور بھی بڑا ہے ضامن شاہ۔ جب دل میں تھی ضامن شاہ تو زندگی میں کسی اور کو آنے کی اجازت کیوں دی آپ نے؟ ہاں، اپنا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھتی وہ دبی آواز میں چیخی تھی۔ ایک لمحے کی چوک ہوئی تھی اور نمکین پانیوں نے ان سب جھیل جیسی آنکھوں سے باہر نکلنے کی راہ لے لی تھی۔ ضامن نے بے بسی کے شدید احساس کے تحت ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا تھامنا چاہا، جب وہ کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یوں کہ ضامن کے ہاتھ ہوا میں ہی رہ گئے تھے۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ مہر ماں نے ہاتھ کو ہوا میں ہی نہ کے انداز میں جھٹکا تھا۔ میں نہیں مانتی، سنا آپ نے، میں نہیں مانتی کہ آپ کو کوئی مجبوری تھی، اور نہ ہی آپ کی محبت کو مانتی ہوں۔ یہ کیسی محبت تھی ضامن شاہ کہ آپ نے اسے اتنی آسانی سے قبول کر لیا؟ مگر مہر ماں شاہ نے آپ سے آپ جیسی محبت نہیں کی۔ اس نے تو بڑے دل سے محبت کی بازی کھیلی تھی، اپنا سب کچھ آپ پر وار دیا تھا، اور بدلے میں کیا چاہتا آپ سے؟ کبھی ویسی محبت کی آس لگائی تھی کیا؟ نہیں نا، بس ایک تائی کا سوال تھا کہ آپ صرف میرے ہوتے۔ محبت میں شرک مہر ماں شاہ کے لیے قابل قبول نہیں۔ آپ جو مرضی کہہ لیں، جتنی وضاحتیں، جتنی دلیلیں گھڑنی ہیں گھڑ لیں، مگر دل نہیں مانتا تو نہیں مانتا۔ اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے معاملے میں نے ہمیشہ اس دل کی ہی سنی ہے، میرا فیصلہ کبھی نہیں بدلے گا۔ سر کو نہ ہلاتے اس نے چہرے پر پھیلتی گلاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے سختی سے اپنا چہرہ رگڑ ڈالا تھا۔ ایک زخمی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتی وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی، اور وہ
یوں ہی بت بنا کھڑا رہا تھا۔ اس نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ احساس کہ اسے بہت دور چلی گئی ہے اسے ایک عجیب سے عذاب سے دوچار کر رہا تھا۔ اس کا دل اب شاید اس کی دسترس سے باہر نکل گیا تھا اور یہ بات اس کی زبان پر تالا لگا گئی تھی۔